خاتما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مٹھڑا مدینہ چرب سائیں دکھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ چرب سائیں دکھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ دل احاط دیکھا میں مدنی دے رے دل احاط دیکھا میں مدنی دے رے پروانہ بن کے میں لا کر سا پھیرے پروانہ بن کے میں لا کر سا پھیرے خوشیاں دے ویسا میں بر کے کچاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ چرب سائیں دکھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ جائیں جات لائی رونق بہارا جائیں جات لائی رونق بہارا دل عہد بن کے میں عمراں گزارا دل عہد بن کے میں عمراں گزارا جندڑی گھلے سا کر ناز داوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ چرب سائیں دکھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ جائیں جات لائی رونق بہارا جائیں جات لائی رونق بہارا دل عہد بن کے میں عمراں گزارا دل عہد بن کے میں عمراں گزارا بہمل تے کوچا کوئی نہ اٹھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ سندا مدینہ دار الشفا ہے سندا مدینہ دار الشفا ہے جائیں جا تو مل دے خالص دوا ہے جائیں جا تو مل دے خالص دوا ہے پا خیر ویندے
جیو جیاں کوئی آوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ چارب سائیں دکھاوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ مسجد ہے نبوی دی ہر شے پیاری مسجد ہے نبوی دی ہر شے پیاری پلکاں دی ڈیزاں میں بن کے بہاری پلکاں دی ڈیزاں میں بن کے بہاری جندڑی گلے ساں کر ناز داوے دیکھا مدینہ پیچھے موت آوے مٹھڑا مدینہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم میری اے حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے عزیزان گرامی قدر جی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق اس تو پہلے دو مثالاں ایک مومنے دی تے ایک کافرن دی مثال انہاں دے اعمال دے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ان دے اندر کچھ لوگ او ہونے کہ جڑے اپنے کفر دی بنیاد ہوندی ہے انہاں دے وڈے سربراہ جویں اپنے وڈیاں کو دے دین اوویں کرنا شروع کر دین او آکھسن کہ یار ساری زندگی اساں تواڈے پیچھے چلتے رہ گئے ہیں جویں تساں آکھے اساں اوویں عمل کیتے تساں حکم فرمایا اساں عمل کیتے ساکو تا ایو پتہ ہے کہ سیدھا رستہ سیدھا دین جنتی لوگاں دا دین ایو ہے تساں خود ہی مرے وے تے ساکو نال مروائے وے خود ہی ڈوبے وے ساکو نال ڈوبائے وے ہن کوئی ایسی سبیل کرو کہ ساری تو جان چھٹے نا ساری این جہنم کریں جان چھٹے اللہ دے عذاب کریں ساری جان چھٹے او آسن کہ یار آج اساں تے تساں برابر ہیں جیڑے رستے سے اساں گئے ہیں تساں بھی ہوں تے گئے وے جیڑے پاس اساں ویسو تساں بھی نال جوسو صاف ظاہر ہے اساں جہنم دے رستے سے چلے ہیں جہنم والے پاس ویسو تے تساں بھی سارے نال نال رہے پے جے جنتی جنت چلے ویسن جہنمی لوگ جہنم میں چلے ویسن نا تے شیطان وقال الشیطان لما قضی الامر جڑے ویلے معاملہ فیصلے تھی ویسن جنتے دے حکم جنت واسطے جنتی جنت چلے ویسن جہنمی جہنم میں چلے ویسن اے سارے معاملات کلیئر تھی ویسن نا بات کیا تھی شیطان اپنی مجلس قائم کرے سی مفسر نے نتلے لکھے محدث نے کہ جناب او نا ایک تخت لے سی ایک تخت جہنم دے وچ اگ دے نال بنیا ہویا ہے کہ تخت ہو سی او وچھے سی اون دے واسطے اندے جے چہرے ہو سن او وچھے سن او جہنم دے تخت دے اوتے اگ دے تخت دے اوتے بیٹھ کے ول حال حویلا اپنے یاد کرو گین سی کیا سی حینا یودع لہ منبر من نار فی النار اگ دا منبر ہو سی تے جہنم دے اندر ان کو بچھائے وے سی فیتم علیہ آل النار یلومونہ سارے جہنمی ان دے آس پاس کٹھے تھی ویسے ان کو لان تان کرے سن کہ تیری وجہ کر کے اساں سڑتے پے ہیں ساکو اے حرکت نہ کرام ہے نہ اے ساکو این رسد لامے ہے تے نہ سڑوں ہے اساں تے تا سڑنا ہے سن تیرے تو تے رب دی لعنت ہے ہی ہے قیامت تک ہے بھی صحیح لیکن ساکو تا مروائی نا
ہن ایک دوجے سارے بندے کٹے تھی کہ ایک بے کو لان تن کرے سن نال شیطان کو لان تن کرے سن اپنے وڈے کو بھی کرے سن شیطان کیا سی آسے ان اللہ وعدکم وعد الحق اللہ تعالی نے جڑا وعدہ توارے نال کیتا ہے نا او تا انہیں سچ کر دکھائے رب دا وعدہ ہے فرما کے مرنے وے رب دا وعدہ ہے مر کے میرے کول آونے وے رب دا وعدہ ہے مرن دے بعد اٹھائے وے سو رب دا وعدہ ہے فرما کے عالم حشر تھی سی سارے جمع تھی سے وہ حساب و کتاب ہو سی سارے معاملات رب نے جوں جوں فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہر قول کو سچ کا دکھائے رب دی ہر گال سچی ہے اللہ نے سچ کا دکھائے اچھا یہ تو رب دا وعدہ ہے نہ کہ رب نہ جے تو نے وعدہ کیتے انہیں تو سچ کا دکھائے فاخلفتکم لیکن میں جے تو نے وعدہ کیتے میں جھوٹا ہوں میں جھوٹ بولیا تو کو سیدھے رستے کو ہٹاون واسطے میں تو جھوٹ بولا یعنی جڑا میں آکھے اے کچھ بھی نہیں ہے جنت بھی کچھ نہیں جہنم بھی کچھ نہیں برزخ بھی کچھ نہیں ہے کہ معاشر بھی کچھ نہیں ہے گا کوئی چیز نہیں ہے کہ اے میرا جھوٹ ہے اقرار کرنا پہ لیکن کتنا کے بن کے جہنم وچ بن کے جہنم دے تخت تے بیٹھ کے طاقت ہوتے بہ کے ان دی تکبر والی حالی صفت گئی گئے نہیں غزوہ بدر دے موقع تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا دشمن ہے نا یہ مرن لگا نا ابو جہل تے تکبر دی اے علامت ہے انہاں کہ یار میں کو میری گچی کپن لگے ہوئے نا تے تھوڑی نا اتنے کر کے نا تلے کر کے کپایا انہاں کہ اتھو بھی کپڑا تے ادھی جو کپڑا تے اتھو ہی کپڑا گچی جو کپڑی تھی وہاں کہ نا وہاں کہ وجہ کیا ہے تلو کر کے کیوں کپوں وہاں کہ اس وجہ کر کے باقی نے سر اتو کپیا اس نے میرا تلو سی سارے سرن وچ میرا سر پیا اسی دور تو پتہ لگ سی یہ سردار دا سر پا دیا یہ تکبر دی اے کیفیت ہے کہ حالی تک تکبر نہیں گیا مر گئے جہنم میں پہنچ گئے لیکن تکبر صفت نہیں گئی شیطان آگے لگے اللہ نے جے تو نے وعدہ کیتا ہے انہیں تو سچ کر دیتے میں تو نے وعدہ کیتا ہے میں جھوٹ بولا میں مذاق کیتی اللہ اکبر اما کان علی علیکم من سلطان لیکن اے بھی یاد رکھا ہے میں تیرے کو کوئی زبردستی اے کام نہیں کروائے یہ تو اے کہنی ہے کہ جناب چوری کرو میں ہاتھ پکڑ کے گیا ہم پچایا ہم کہ اوے چوری کروں شیطانی میں کریں دے شیطان دا کام کیا ہندے تیلی لا دے تو آپ نے رستہ دکھا ہے ایک سوچ لیتی ہے تو سا چل پے ہن شیطان آدھے میں تو ہاتھ پکڑ کے تو چوری کراواں تک نہیں گن گیا ہمیں ہاتھ پکڑ کے شراب خانے تک نہ گن گیا ہمیں شراب ہاتھ پکڑ کے جناب بازار میں تک نہ گن گیا ہمیں ہاتھ پکڑ کے برائی میں نہ گن گیا میں تو رستہ دکھایا ہے میں تو رستہ دکھایا میں تو ہاتھ پکڑ کے گانا گن کے گیا ہمیں لہذا ما کان علی علیکم من سلطان میرا تو کوئی زور بھی کہنا ہے میں جو کچھ بھی کیتا تو میرے کو ملامت بھی نہیں کر سکتے میرے کو آگ بھی تو نال ہمیں تو سارا استاد ہمیں تو سب کو گن کے گیا ہمیں پھسوائے بھی مروائے بھی اللہ اکبر الا ان دعوتکم فاستجبتم لی انہاں کہ میں تو ہے کہ اشارہ کیتا ہے میں تو ایک گال کیتی ہے تو کو دسایا مشورہ دیتا ہے تو سب میری گال من کیتی ہے تو لہذا انہاں کہ کیا کرو فلا تلومونی ولوموا انفسکم انہاں کہ پھر میرے کو ملامت نہ کرو اپنے آپ کو کرو میرے کو ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں تو ایک تھوڑی تو کو رستہ دکھایا ہے اور رستہ میں دکھا کہ میں تو نال نہیں گیا نا ہن تساں جانو تو تیرا کام جانو میرے کو ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اگی تمہاری سمجھ آ رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما جوڑے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے یہ پتہ ہے کہ اے تورے ابے کو جنتیوں کا دامن آئندہ ہاتھ انہیں قسم چاہتی ہے کہ میں چین تے کانا باساں چین نماز یا اللہ پاک میں کو مہلت عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تے کو مہلت دے گی انہاں کہ یا اللہ پاک میں کو کلی مہلت نہ دے میں کو طاقت بھی چاہیے میں کو طاقت بھی دے کس چیز انہاں کہ یا اللہ پاک میں تیرے بندے کو پورا قابو کر سکا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چل جا اے بھی تے کو لیتے انہاں کہ یا اللہ پاک پھر مینوں تیری قسم ہے گی اے میں ڈاڑے ہاتھ پھرنا
میرے کو بھی تیری قسم ہے کہ تیرے بندے کو تیرا بڑا نا فرمان بڑا سا بہت سارے بس بندے ایسے ہو سن جڑے نہ تیرے نہ شکر ہو سن رب تعالیٰ نے فرما کہ اے شیطان اگر کوئی بندہ تیرے رستے تے چل سی تیرے رستے تے چل سی تیری گال تے چل سی لیکن یاد رکھا میرے کو بھی رب کا میرے کو اپنی قسم ہے فرمایا کہ میں بھی اوکو تیرے نال جہنم میں سٹ جسا نہ کہ صرف او لوگ حسن جے تیرے خاص بندے ہو سن نہ مخلص بندے ہو سن انہیں تو میرا دو نہ چل سی میں جو کچھ بھی آکھاں ودا نہ ایک بندہ آئی تے او سی بڑا متقی پرہیزگار بڑی پہنچی ہوئی ہستی بنی پئی ہے شیطان آیا وہ کولو انہاں کہ میں تیرا رب بولنا پی ہاں تے میں تیرا رب ہاں تے میں تیریاں ساریا عبادتاں قبول کر ہن اج دے بعد تو عبادت کرن تیری چھٹی ہے گی تو نماز معاف تیرے تے روزے بھی معاف ہیں عبادتاں سب کچھ ختم ہن میں ہوں راضی تھی گیا ہوں جو مرضی کر تیرے کولو کوئی روک ٹوک نہیں کوئی پوچھنا کہ نہیں ہن عابد ہے انہاں کے موجہ لگ گیا انہیں تو دم کے مارے تھا انہیں جناب انہیں کہ اللہ نے میرے کو معاف کر دیتے معافی مل گئی ہے نماز بھی معافی تہجد بھی معافی ہر چیز معاف تھی گئی رب نے میرے کو معاف کر بڑا خوش ہوا اس کو پتہ کہنا ہے کہ اے شیطان ہے گا انہیں اے سمجھے کہ واقعی رب میں اتنا بھی پہنچی ہوں رب ڈائریکٹ میرا ہم کلام ہے گا لیکن صرف عابد ہے عالم کہنا ہے اس کو ایک خبر کہنا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما کے محبوب اپنی امت کو بخشانے نا سارے رات عبادت کیتے کرو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات عبادت کرنا آپ دے پیراں وچ ورم آوے نا سج وے نے پیر کھڑے کھڑے لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات یا ادھی رات دا کچھ حصہ کچھ آرام کیتا کرو کچھ قیام کیتا کرو پاک نبی صلی ادھی ادھی رات تہجد بھی پڑھتے ہیں نمازاں بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ساری ساری رات دین دے کام معاملات سب کچھ کرنے کے باوجود نمازاں بھی چلتے رہے گئے حتیٰ کہ غزوات ہوں نمازاں روزے چلتے رہ گئے آپ نے نہیں چھوڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پہنچی ہوئی ہستیاں اللہ دے بعد کائنات دے اندر جس ہستی دا مقام ہے نا وہ میرے تے تھوڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے نمازاں معاف نہیں روزے معاف نہیں حج معاف نہیں تے تیرے میں تو کیوں معاف ہو سکتا لیکن وہ چڑھ گیا تھے انہیں آ کے جناب رب نے معاف کر چھوڑے بہ کے پتہ لگا یار ایک بندہ ہی تھی نماز پڑھتا عبادت کرنا ہے وہ کدے گئے آگے وہ تو رب جناب انہیں چھوڑ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جناب نشے تو لگ گئے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جناب وہ عیاشی تو لگ گئے کہ رب نے معافی مل گئی ہے کہیں پکڑے وہاں کہ یار توں کہدے پاسے ٹر پائے چنگا بھلا دین تے چلنا بندہ آویں چلنا چنگا بھلا کام کرنا بٹاویں اللہ اللہ کرنا ذکر کرنا میں سارے علاقہ بھی آباد ہے جگہ بھی آباد ہے محلے بھی آباد ہیں ہوں تو کہدے پاسے ٹر وہاں کہ میرے کو معافی مل گئی ہے رب نے میرے کو معاف کیا وہاں کہ کیویں معافی دی ہے وہاں کہ میرے کو آواز آئی ہے رب کی طرف آواز آئی ہے رب نے میرے کو معاف کر چھوڑے اچھا کیا آواز آئی وہاں کہ یہ آواز ہے روٹی چھوٹی وہاں کہ روٹی میں کو آپ نے ٹائم و ٹائم بڑی گال ہے کہ ٹائم تو روٹی آندی ہے اچھا انہاں کہ اچھا ہوں جے روٹی آوے نا تے اون تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ول کھاویں وہاں کہ ٹھیک ہے ہوں روٹی آئی ہے ٹائم تے روٹی آ گئی ہے جے روٹی آ گئی بسم اللہ پڑھ کے انہیں جی کی ہے وہ ہوں والے گندی سے بنی گئی ہائی جو گندگی لیکن وہ تو جناب کو کھوئی جاتا ہے تو لہذا شیطان انسان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا اگر کسی کے خیر خواہی کریں دا بھی پایا تو اتھا بھی اندھا کوئی نہ کوئی مفاد ہو سی کہتے ہیں مفاد پراستن ہے اے مفاد پراستن اتنا کہ ایک کام کرنا پہ نا نواز شریف کوئی کام کرنا پہ نا یا سارے ایم ایل ایم پی کوئی کام کرنا پہ نا اگر الیکشن قریب ہے نا اگر ہر کے طرح تو مفاد ہے گا اپنا شیطان اگر کوئی کام کرنا پہ بھلائی کا کام انہیں کیتا بھی ہے تو اپنا مفاد ہے گا یہ صحابی رسول ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز انہیں دی قضا تھی گئی اٹھتے ہیں تھوڑا لیٹ تھی گئے نہیں پڑھ سکے نماز قضا تھی گئی ہے اللہ دی بات سادہ ہے انہیں ایک نماز قضا تھی ہے
سارے تو پتہ نہیں کتنے نمازاں اتنا جناب ادا ہی نہیں جتنا قضا کرنا ہے تو برابر برابر کھاتا ہوئے یہ بھی سلسلہ نہیں ہے کریں ایک پڑھ کے تھی کریں دوجا پڑھیا کریں پڑھے ہی نہ انہیں کیا کہتے انہیں اللہ کی بارگاہ گر گرا کے دعاواں کیتے معافی منگے یا اللہ پاک میری نماز قضا تھی گی قضا تھی جان بوجھ کے نہیں کی تھی قضا تھی گی نیند نہیں کھڑی اللہ کی بارگاہ نے دعاواں کیتے التجاواں کیتے معافی منگی ہے اگلی جماعت ہوئی ہے نماز کا ٹائم حالی ہونے شروع تھی تو یار دروازہ کھڑکانا آیا کھڑائی دروازہ کھڑکانا سے آیا کھڑائی انہیں کہا کون ہے انہیں کہا میں شیطان ہاں کدے ہیں میں تے کو اٹھاون واسطے نماز دا ٹائم تھی گئے تے کو اٹھاون واسطے آیا نماز دا ٹائم تھی گئے نماز پڑھ گئے انہیں کہ تیرا تو کام ہے نماز کرنے روکنا تے تو میں کو اٹھاون واسطے آیا کریں تو کداں خیر خواہ بن شروع تھی گئے کداں دا مولوی بن گئے کداں دا اذان دینا شروع کر دئی انہیں کہ اصل تے نا یار میں کل تیری نماز روائی ہے نماز کا ٹائم دی کہ میں تیرے خواب آ کے تیری میں نماز روا چھوڑی ہے تے جو اللہ دی بارے گریہ زاریاں کتنے اللہ نے ایک جگہ پتہ نہیں کتنی نماز ثواب عطا کر دے تے میں آ گیا تو ایک دا کہنا تو ایک دا ثواب کہنے اتنا زیادہ نماز ثواب نہ کہن تو لہذا شیطان جڑا کام بھی کرے ان دا اپنا مفاد دے گا تو لہذا شیطان انسان دا کہیں بھی خیر خواہ نہیں تیرے تے میرے ابے دا جڑا خیر خواہ نہیں ہے گا باب آدم دا جڑا خیر خواہ نہیں ہے گا او کو تو قسم چاچا کیا کیا سی انہیں آکے میں قسم چاہ کے نا رب کعبہ دی قسم ہے کہ میں جو بھی برے ساں تمہارے حق کے چے گا اور آپ نے فرمایا کہ یار کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو رب نے قسم چاہے بندہ بھی ایسا معتبر ہوئے کہ جائیں زمین دے کوئی چپا ایسا کہیں جس تک انہیں سجدہ نہ کیتا ہوئے بندہ ایسا کہ جناب فرشتہ سردار رہ گیا ہوئے خطیب رہ گیا ہوئے اتنا پہنچے گا اسی رب دے نا تے جھوٹی قسم کھا سکتی ہے لیکن انہیں کھا دے ہوں آگے لگے کہ یار میرے کو ملامت نہ کرو میں تو میرے تو زور کہنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے میں کہنا کہ ہمیں تسا ایک کام کرو میں تو کو رسل ہی کہا آئی تسا میری گال من کی تھی فلا تلومونی ولوموا انفسکم میرے کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی لیکن اے بھی یاد رکھے اج نہ میں تورے کم دا تے نہ تسا میرے کم دے آج دی جماعت نہ تو میں تیرا کوئی کام کر سکتا نہ تسا میرے کوئی کام آ سکتے ہیں کیونکہ قیامت علی جماعت جڑے نیک لوگ ہو سن نا نیک لوگ ایک بعد کم آ سن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین قیامت علی جماعت جڑے لوگ ہو سن نا متقی پرہیزگار او آسن ایک بعد کم آسن ایک بعد ہیلپ کرے سن دوست یا اٹھا کے وہاں کے نبسن ساری اساں تا کوشش کرن ہیں کسی ایم این اے نہ یاری لگ ونے کسی ایم پی نہ یاری لگ ونے کسی سیاسی بندے نہ یاری لگ ونے کیوں یا پتہ نہیں کہیں میرے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہیں میرے صحت مصیبت آ سکتی ہے کہ تھانے پکڑ ونجن تو کم از کم یہ تو ایک فون تو تھی یا کتنے پکڑے کرے ہوں پولیس والے والٹن روک گنے ایک فون کرا کے جان چھوڑ سکتی ہے اتنا تو چھڑا بھی سنا اتنا کیوں چھوڑ سی جی میں اتنا کہ جان چھوڑا تھانے کرنے جان چھوڑا واسطے اصلا تعلقات بڑھنے ہیں نا میں سکوں آخرت دے تعلقات بھی بڑھانے چاہیے آخرت دے تعلقات کیویں بن سن او نیک لوگاں دا نا یاری لا بننا نیکاں دی صحبت جمان صحبت صالح ترا صالح کو صحبت تالے ترا تالے کو نیکاں دی صحبت انسان کو نیک بنندی ہے برے دی صحبت انسان کو برا بنندی ہے تو لہٰذا صحبت ایک بڑا اثر ہوندے ایک بندہ ہے اب عربی دی ایک کتاب ہے ان دے اندر ایک حکایت ہے حکایت یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا بندہ ہے نیک بندہ ہے ان دا ایک بیٹا ہے اچھے انداز انہیں تربیت کی ہے لیکن ان دی تربیت کام نہ ہی انہیں برے لوگوں نال اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا برے لوگاں ان دا اٹھنا بیٹھنا شروع تھی گیا باپ نے بڑا سمجھایا کہ یار اے لوگ چنگے نہیں ہے انہیں دنال نہ بیٹھا کر نہ اٹھا کر نہ سلام دعا رکھ انہیں کہن جان چھڑا اے برے لوگ ہیں تے لہذا تم بھی مارا ویسے رگڑا ویسے ماں کہنا میں میری تربیت تساں کیتی ہے میرے کو کیا تھی میں
جو مرضی کریں مطلب میرے اتنے ذرا بھی اثر نہ تھی سی. آپ نے فرمایا کہ باپ نے آخیا چلو ٹھیک ہے. بازار گئے انہیں ایک گدھی ٹوکری سیباں دی سیباں دی ٹوکری سیباں دی ٹوکری جی گھن کے آئے نا جی اج کل سیباں دا وہ ملتے ہیں کاٹن پیٹ ملتی ہے کاٹن ملتا ہے. ہوں کاٹن گھن کے آئے سیباں دی ٹوکری دا انہیں ڈٹھے انہیں جی ایک گلیا ہوا سیب تے باقی ٹھیک ہے. بازار ونجو نا گنا واسطے اتنا کے 4-5 گلے ہوئے نکل آتے ہیں. ہوں ایک گلیا ہوا ہے باقی چنگے سیب اچھے سیب ہیں. انہیں آ کے دکھایا انہیں آخیا پتر اے نگاہ کر ٹھیک ہے. انہوں نے آخیا ہاں ٹھیک ہے. انہیں کیا کہتے انہیں جڑے چنگے سیب ہیں نا انہیں چنگے سیباں دے وچ او گلیا ہوئے سیب وچ رکھ دیتا. 8-9-10 جے چنگے سیب ہیں گلیا ہوا سیب آ گئے. ہوں جڑے ایک گلیا ہوا سیب انہیں چنگے سیباں دے وچ آ گئے تے انہیں آخیا ای کو بند کر کے رکھ دے. ہفتہ تھی گئے 8 دیوار 10 دیوار تھے انہیں آخیا پوتر کو آخیا ابا وہ جی پیٹی رکھی آتا نا سیب او چاہ باپ وہ چاہ کے آئے تے ڈٹھے نے تے وچوں او سیب جڑے ہیں وہ سارے گلے پے. چنگے سیب ہوئے نا چنگے تو ایک پاسے کر کے رکھے ہو 5-6 دیوار ہفتہ پیر آئے نا انہیں کو فرق نہیں پڑتا. کمانے تھی ویسے تازہ نہ کمانے گل سے کرنا. لیکن اگر انہیں سیب ایک گلیے ہوئے سیب بھی رکھ رہے ہو تو وہ گندگی جڑی ہے نا وہ سیب خراب سیب وہ انہیں تک پہنچتی ہے. انہیں سارے گلیے سیب نکلے پے. انہیں کہ پتر دیکھ اے سمجھاواں دی مثال پتر کو کہ پتر اے کدیں خیال نہ کریں کہ میرے اتنے ان دا اثر صحبت اثر نہ کرے سی. اے صحبت کیوں اثر کیتے ایک گلیا ہوا سیب انہیں کتنی سیبیں کو خراب کرے تھے. یہ مثال ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا کر رہے ہیں برے کی صحبت انسان کو برا کریں گے. آ کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. انہاں کہ آج دی جمار نہ تسا میرے کم دے وے نہ میں تیرا کم نہ میں تیری مدد کر سکتا نہ تسا میری مدد کر سکتے وے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. حالانکہ تسا بھی زیادتی کیتے تسا میں کو اللہ دا شریک ٹھہرائے وے. تسا میں کو رب دا شریک پہلے ٹھہرا چکے ہوئے. میں تو نہیں کہ میں کو رب آکھو میں کو رب منو میں کو رب آکھو تسا آپ بنا ہوئے. ان الظالمین لہم عذاب علیم. بے شک ظالم جو کافر ہیں نا انہیں واسطے دردناک عذاب ہے گا. تو لہذا جہنم دا جو عذاب ہے گا نا دنیا ہے گا یہ دنیا دا عذاب ہے گا. دنیا دے اندر اساں آگ بلنے ہیں نا بھا بلنے ہیں. یہ بھاگ کو اساں تھوڑی دیر واسطے چاہ کے انگار ہاتھ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے. اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی ہوئے بھی صحیح بزرگ ہو جو حکا پینا ہوئے اسا بھی دے دیا سے اپنے ابا جی کو ای میں مٹھ بھر کے وہ رکھ دیں جا یہ حکا پینا ہو رہا ہے. لیکن وہ بھی چند سیکنڈ واسطے چاہ کے تو رکھ سکتے ہوئے. لیکن اے تک جنا انگا والا سا انگارا ہوئے اکوں چاہیے بیٹھو اے کہیں دی ہمت کہنی. اے دنیا دی آگے کی جڑی پتہ ہے بوجھ ہوئی سی انگارا چاہتے ہوئے نا انگارا چاہتے ہوئے ہاتھ رکھے ہوئے بالکل تازہ انگارا ہے گا. آخر انہیں بجھنے نا ہوا لگ سی انہیں بجھنے ایکوں تھوڑا جہاں تھوڑی خون دی گرمائش مل سی یا تو کو ہوا پانی دی تھوڑے چھٹا آپ بجھن چھوڑتی ہوتے پسینہ آوے بجھن چھوڑتی ہوتے. ویسے بند کرو نا وہ تازہ نہیں رہنا ایسا بجھن چھوڑتی ہوتے. اے تو پتہ ہے یا کوئی گل نہیں 5 منٹ دی تکلیف ہے ختم دی ویسی دنیا دی اگ دی چند منٹ دی تکلیف ہے ختم دی ویسی. لیکن جہنم دی جی تکلیف ہے نا وہ چند منٹ دی نہیں ہے. یہ ہمیشہ واسطے ہے کہ جہاں اتنے کے بڑھ گیا پھر رب تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے کو کٹے. تو لہذا اس وجہ کر کے نیک لوگ اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں انہیں نیکن دی صحبت نیکن دی یاری بھی تو کم رہی سی. قیامت جوان انہیں دی دوستی تو کم رہی سی. تو لہذا جڑے ہر پاسے مایوس تھی ویسو اے او لوگ ہیں جڑے تہاڈی امداد